کہ معاویہ کے یہاں شراب کی خرید فروخت ہوتی، معاویہ کا سود جائز تھا، معاویہ کے یہاں ریشم کے کپڑے پہنے جاتے تھے، معاویہ کے یہاں صحابہ کی گردنیں کاٹی جاتی تھی، معاویہ کے یہاں حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی، حضرت فاطمہ جو خواتین جنت کی سردار ہیں ان کو گالی بکی جاتی تھی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ سامعین، سلمان ندوی کی اسی اور اس جیسے ہی بیان کی وجہ سے آج ان کی موت کے بعد خود دیوبندیوں میں ہنگامہ برپا ہے۔ مولانا کے انتقال کے بعد سوشل میڈیا پر طرح طرح کی تحریریں لکھی جا رہی ہیں، کچھ ان کے حق میں تو کچھ ان کے خلاف، کچھ مثبت ہیں تو کچھ منفی ہیں، اور دونوں خوب وائرل ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ منفی پہلو پر کیے جانے والے تبصرے زیادہ زیر بحث ہیں، گردش میں ہیں۔ کوئی خوش ہو رہا ہے تو کوئی غم کر رہا ہے، اور اس طرح دیوبندیت آپسی اختلاف کی آگ میں جل رہی اور ہے۔ خاص طور سے صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کے خلاف کوئی بکواس کرنے لگے تو پھر اس کے بڑے عالم ہونے، بے باک خطیب ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی وقت، کوئی عزت نہیں ہے، جس کی وجہ سے منفی کمنٹس اور تبصرے سوشل میڈیا پر زیادہ کی جا رہے ہیں۔ کہیں پر لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو چند لوگ ہیں جو غمی کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اور اس درمیان چھوٹے بڑے، معروف غیر معروف علماء دیوبند کے ڈھیروں بیانات، ڈھیروں آڈیو ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں۔ لیکن ان میں سے دو مشہور دیوبندی، ایک تو دیوبندیوں کے مشہور گالی باز و بدزبان نام نہاد مناظر ساجد خان کوڈو، جبکہ دوسرے ہیں شمائل ندوی۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے جاوید اختر سے ڈیبیٹ کے بعد دیوبند میں جا کر اپنے بیان میں ادارے کی عصبیت اور آپسی اختلاف و انتشار کو ختم کرنے کی دیوبندیوں کو دعوت دی تھی۔ کہیں آپ اسے بھول تو نہیں گئے؟ سنیے ایک بار پھر سے وہ بیان۔ لہٰذا یہ چیز میں کھل کر کہنا چاہوں گا تمام لوگوں سے جو یہاں موجود ہیں، اور ان طلبہ سے بھی جو کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک نئی قسم کی وبا عام ہے، وہ وبا ہے ادارے کی عصبیت، ادارے کی عصبیت۔ اور اس عصبیت کی بنیاد میں بھی، اس عصبیت کی بنیاد پر ہمارے درمیان انتشار ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات کا اعلان کریں کہ ہم اور آپ ایک ہیں، ہم مختلف نہیں ہیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کون ندوی ہے، کون قاسمی ہے، کون مظاہری ہے، بلکہ اس بات کا اعلان کریں کہ ہم ندوی قاسمی عصبیت کی دیوار کو آج ہی منہدم کرتے ہیں۔ ندوہ اور دیوبند ایک ہی ہے، ندوہ اور دیوبند کا مقصد ایک ہی ہے۔ سامعین، انہی دونوں یعنی ساجد خان کوڈو اور شمائل ندوی نے سلمان ندوی کی موت پر کیا کہا، کیا لکھا، یہی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ بھی فیس بک کے اسکرین شاٹ کے ساتھ۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ سب سے پہلے تو سامعین و ناظرین، سلمان ندوی کے اس بیان کو جسے آپ نے ویڈیو کے شروع میں سنا ہے، اسے ہی تھوڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں ان کے اس بیان کو۔ بڑے معصوم بن کے کہتے ہیں کہ بھئی یزید ایسا تھا، ویسا تھا۔ یزید کو کس نے پالا تھا، کس نے پوسا تھا، کس گھر میں شراب کی خرید فروخت ہوتی تھی، وہ تفصیل سے میں بڑے بڑے علماء و محدثین کے اقوال میں بیان کر چکا ہوں کہ معاویہ کے یہاں شراب کی خرید فروخت ہوتی، معاویہ کا سود جائز تھا، معاویہ کے یہاں ریشم کے کپڑے پہنے جاتے تھے، معاویہ کے یہاں صحابہ کی گردنیں کاٹی جاتی تھی، معاویہ کے یہاں حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی، حضرت فاطمہ جو خواتین جنت کی سردار ہیں ان کو گالی بکی جاتی تھی، حسین و حسن کو قتل کروایا اور دھمکیاں دیں اور ان کو گالیوں سے نوازا جاتا تھا۔ وہ گھر تھا جہاں یہ ہوتا تھا، اور میں بہت تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ یہی نہیں سامعین، بلکہ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس امت کا فرعون بھی کہا ہے، جیسا کہ آپ خود بھی اس ویڈیو کلپ میں سن سکتے ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں روایت ذکر کی، اور حضرت عبادہ ابن الصامت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بدترین حکام میں معاویہ شامل ہے۔ معاویہ تو فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا، اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوہ، جب تم معاویہ کو میرے منبر پر دیکھنا تو اس کو مار دینا۔ متعدد سندوں سے یہ روایت منقول ہے۔ حالانکہ سامعین، گستاخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی سلمان ندوی کے اس بیان پر خود دیوبندیوں کی طرف سے تردید کی گئی، اور اسے ہی فرعون زمانہ کہا گیا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو کے تھمبنیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سامعین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اس طرح کے بیانات دینے والے دیوبندی سلمان ندوی کی جب اچانک کل موت ہوتی ہے تو اس کے نام لیواؤں میں، دیوبندیوں میں، قاسمیوں، ندویوں میں جو انتشار ہے، جو بے چینی ہے اور جو اختلاف کی آگ بھڑکی ہوئی ہے، اس کی تپش آپ نے ضرور بالضرور سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پر محسوس کی ہوگی۔
جس کے نتیجے میں نت نئے بیانات، نئی نئی ویڈیوز آڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں۔ کوئی سلمان ندوی کی گستاخیوں کا ذکر کر کے اظہار تنفر کر رہا ہے تو کوئی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا لے کر غلط طریقے اور مفہوم سے اسے بیان کر کے سلمان ندوی کی گستاخیوں پر پانی ڈالنے کی ناکام کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں، تو کوئی دعائے مغفرت کر کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت و شان پر اپنے مولوی سلمان ندوی کو فوقیت دے رہا ہے۔ ایسے میں دو مشہور دیوبندی، ایک تو ساجد خان کوڈو جو ابھی چند دنوں پہلے مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب سے مناظرہ سے فرار چل رہا ہے، اسی ساجد خان کوڈو نے، اور دوسرے جاوید اختر سے ڈیبیٹ کرنے والے شمائل ندوی نے جو بیان تحریروں میں سوشل میڈیا کی نظر کیا ہے، وہ آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں اصل میں پیش کرنے والا ہوں۔ تو ملاحظہ فرمائیں سب سے پہلے ساجد خان کوڈو کی تحریر کا یہ اسکرین شاٹ دیکھیں سامعین۔ اس تحریر میں ساجد خان کوڈو نے کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ کل تک جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ جہنم میں پھینکنے کی روایتیں پڑھتا رہا، آج اس کی مغفرت مانگ کر جنت کی دعا کس منہ سے دوں؟ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ اور اس کے بعد نیچے انہوں نے اپنی جس ویڈیو کو ٹیگ کیا ہے اس ویڈیو کا اسکرین شاٹ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں اس پر لکھا ہوا ہے، کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے فرعون فتنہ پرست ہیں؟ معاذ اللہ۔ سلمان ندوی کی ہرزہ سرائی کا جواب، فرعون ھذہ الامہ، جعلی روایت ہے۔ مطلب یہ سامعین و ناظرین، ساجد خان کوڈو نے سلمان ندوی کی موت پر ان کے لیے مغفرت کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس کے لیے کس منہ سے مغفرت کی دعا مانگوں۔ یہ آپ نے ساجد خان کوڈو کی تحریر پڑھ لی اور دیکھ لی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شمائل ندوی نے سلمان ندوی کے متعلق کیا کہا ہے، جس کے لیے ملاحظہ فرمائیں یہ اسکرین شاٹ۔ یہ جناب لکھتے ہیں کہ آج جب استاد محترم مولانا سید سلمان حسینی ندوی کے انتقال کی خبر سنی تو دل صدمہ سے دوچار ہوا۔ ندوۃ العلماء میں تعلیم کے دوران وہ میرے ان اساتذہ میں سے تھے جنہوں نے میرے علمی سفر اور فکری تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کی صحبت اور تربیت کے زیر اثر میں نے جو کچھ حاصل کیا اس پر ہمیشہ میں شکر گزار رہوں گا۔ جاوید اختر کے ساتھ میرے مناظرے کے بعد ان کی طرف سے کی گئی آخری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت آج بھی میرے دل میں محفوظ ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، عزیزم شمائل ندوی سے یہ درخواست ہے، قرآن میں ڈوبتے چلے جاؤ، حدیث نبوی پڑھتے چلے جاؤ اور سیرت نبوی میں کھوتے چلے جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ وہ صلاحیتیں عطا فرمائے گا جن کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہر عالم کی طرح ان کی آراء کو بھی قرآن، سنت اور جمہور اہل سنت کے فہم کی روشنی میں پرکھا جانا چاہیے۔ ہمارا اصول یہی ہے کہ حق ہر شخصیت سے بالا تر ہے۔ جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو اسے ہم قبول کرتے ہیں اور جو اس کے خلاف ہو وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ تاہم اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم اپنے اساتذہ کی خوبیوں کا اعتراف نہ کریں اور ان کے لیے دعا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ان کے اہل خانہ، شاگردوں اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تحریر تھی سامعین شمائل ندوی کی، اور اس طرح آپ نے دونوں تحریروں کو ملاحظہ فرمایا، ساجد خان کوڈو کی بھی تحریر کو اور شمائل ندوی کی بھی تحریر کو۔ ایک نے کہا کہ ہم ان کے لیے، سلمان ندوی کے لیے ہم مغفرت کی دعا کس منہ سے مانگے، جبکہ دوسرے نے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی ہے۔ اب اس تعلق سے سامعین و ناظرین آپ کی رائے کیا بنتی ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں، ہائپ کریں اور اپنے دوست احباب میں لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کی طرح ان لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ دیوبندیوں میں کیا کچھ اس وقت چل رہا ہے سلمان ندوی کی موت کے بعد۔